بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ آج سے تقریباً 74-73 سال پہلے ایک اسلامی نظریے کی بنیاد پر ایک ملک کا وجود اور اس کی بنیاد رکھی گئی، جو لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر کھڑا کیا گیا۔ اور اس سے قبل ہم دیکھیں تو 1940 کو ایک قرارداد پاکستان منظور کی گئی، 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور کی جاتی ہے، اور اس میں یہ باور کروایا جاتا ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ ملک چاہتے ہیں اور علیحدہ ملک میں مسلمان ایک علیحدہ ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، اور محض پاکستان کو حاصل کرنا یہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ یہاں پر مسلمان اپنی ثقافت، تہذیب و تمدن کو فروغ دینے کے لیے اور اپنے اسلامی نظریے کو فروغ دینے کے لیے ایک علیحدہ ریاست قائم کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں نے جب علیحدہ ریاست قائم کی تو اس علیحدہ ریاست قائم کرنے کا مطلب ہی صرف یہی تھا کہ یہاں پر اپنے مذہب کو، اپنے دین کو فروغ دیا جائے۔ حالانکہ اس سے قبل بھی ہندوستان میں مسلمان اور ہندو آپس میں علیحدہ آپس میں اکٹھے رہ رہے تھے، لیکن صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود ان کے تہذیب و تمدن، ان کا رہن سہن ایک دوسرے سے جدا تھا۔ اس جداگانہ رہن سہن اور تہذیب و تمدن اور اسی مذہب ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے بالآخر مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسا وطن، ایسی ریاست کو تشکیل دیں جس کے اندر مسلمان اپنے آپ کو، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو فروغ دے سکے۔ اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح اور اس سے پہلے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کو اپنی شاعری سے ان کے ضمیر کو جگایا اور مسلمانوں کو بتایا کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں اور مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد صرف اسلام ہے۔ ہماری قومیت کی بنیاد نہ ہی کوئی زبان ہے، لسان ہے، اور نہ ہی ہم رنگ و بو کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، بلکہ ان نے اپنی شاعری میں یہ بھی کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں کو رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ یعنی مسلمانوں کی جمعیت، مسلمانوں کا اجتماع، ان کی یونائٹی اور یہ جو آپس کا ان کا اتحاد ہے، یہ فقط اسلام کی وجہ سے ہے۔ لیکن آج 74 سال گزرنے کے بعد ہم دیکھیں ملک پاکستان میں مختلف چیزوں کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے ایشوز کو سامنے لا کر آپس میں نفرت اور اسی طرح اناد کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں کہ پاکستان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں آج کل سر فہرست فرقہ واریت ہے، ٹیررسٹ، اور اسی طرح ہم مختلف چیزوں کو دیکھیں کہ ان کو سامنے لا کر اسلام کی بنیادوں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اور فقط یہ صرف اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنا نہیں، بلکہ یہ ملک پاکستان کے وجود کو مسمار کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے دور حاضر میں ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو فروغ دیتے ہوئے، اپنے مذہب، اپنے تہذیب و تمدن کو فروغ دیتے ہوئے قدم بقدم ہم آگے بڑھے، تمام چیزوں کو ایک طرف رکھے، ہم اپنے جو ہمارا اسلام ہے، ہمارا مذہب ہے، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ ترقی دیں۔ اور اس کے بعد میں بہت ہی خوش ہوتا ہوں اور ایک مسرت کی میرے لیے وہ گھڑی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں اپنے بارڈر پر اپنے پاک فوج کے نوجوانوں کے کہ وہ سینہ تان کر دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، اور وہ ہر طرح جہاں سے بھی دشمن کا وار آتا ہے اسی انداز میں، بلکہ اس سے بڑھ کر دشمن کے اس سوال کا جواب جو ہے تو وہ بہت ہی اچھے انداز میں دیتے ہیں۔ اور 1965 کی جنگ کی طرح اگر دیکھا جائے تو آج بھی مسلمانوں کے ساتھ اور بدر کی طرح مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد اسی طرح شامل ہو سکتی ہے، اگر ہم اپنے اس کھوئے ہوئے جو ہمارا ماضی تھا اس کو ہم واپس لیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں اور وطن عزیز میں پیار، اتفاق، اتحاد، محبت کو فروغ دیتے ہوئے اور اپنی ہم نظریے اور آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ہم ملک کو تقسیم ہونے سے بچائیں۔ اس سے قبل ہم دیکھیں کہ ہمارا ملک بہت سے حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اور ابھی ہمیں آئندہ چاہیے کہ ہم آئندہ کے لیے ایسا لاہ عمل طے کریں کہ ہمارے ملک میں ایسا کوئی بھی فساد اور اناد نہ ہو سکے۔ بہت شکریہ، آپ کا دوست سہیل۔